السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی رائٹر مہر النساء۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول دل رب کا دیا ہے تم پر قربان۔ یہ ناول ہر دوسرے دن پوسٹ ہوگا، تو آپ اس کے سلسلہ وار ایک ساتھ پڑھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ لاہور کی ایک پرانی مگر پرسکون مسجد کی فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ باہر ابھی رات باقی تھی، آسمان پر تارے مدھم ہو چکے تھے اور فجر کی اذان میں چند لمحے باقی تھے۔ مسجد کے صحن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو صدیوں پرانی اینٹوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی روحانی گونج پیدا کر رہی تھی۔ دارین عباس سب کی دوسرے کونے میں تنہا بیٹھا تھا۔ سفید ماربل کی ٹھنڈک اس کے پیروں میں اترتی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سجدے کی جگہ کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی جواب تلاش کر رہا ہو جو نہ سوال میں تھا نہ زبان پر۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، پلکیں بھاری اور سانسیں گہری۔ دل میں ایک بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو الفاظ میں نہیں ڈھلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کرتا اور محسوس کرتا کہ اس کے اندر کوئی چیخ رہا ہے، مگر لب ساکت ہیں۔ مسجد کے اندرونی ہال میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی، جو قرآنی آیات سے مزین دیواروں پر سائے بکھیر رہی تھی۔ چھت پر لٹکتا پرانا فانوس خاموشی سے جھول رہا تھا، جیسے وقت بھی اس درد کو سن رہا ہو۔ ایک کونے سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی، شاید کوئی بزرگ تہجد کی نیت سے آیا تھا، لیکن دارین اپنی جگہ ساکت رہا۔ نہ اس کے ہاتھ اٹھے، نہ زبان سے کوئی دعا نکلی، بس آنکھوں میں ایک دعا تھی، ایک ایسی التجا جو صرف خدا سمجھ سکتا تھا۔ اذان سے چند لمحے پہلے مسجد کے مینار سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی۔ دارین نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک خاموش التجا کی، یا اللہ، اس درد کو کسی دعا کا رنگ دے دے یا صبر کا۔ کمرے میں ہلکی نیند کی خاموشی تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی فرش پر نرم چاندی کی چادر سے بچھا رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی، جس کے بھورے ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، نیند کی آغوش میں تھی، مگر اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ چکی تھیں۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، پلکیں کانپ رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھے منظر سے دل دہل رہا ہو۔ خواب میں اندھیرا تھا، ایک تنہا مسجد جہاں دارین عباس سجدے کی حالت میں گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا اور دل خالی، جیسے ساری دنیا اس سے چھن چکی ہو۔ وہ دور کھڑی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، پر آواز حلق میں ہی دب جاتی۔ ہر بار وہ دارین کو پکارتی، لیکن وہ سنتا نہیں، سجدے میں سر رکھے ٹوٹا ہوا سا لگتا۔ اس کی آنکھوں سے نیند میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھتی ہے، ہانپتی ہوئی، آنکھیں بھیگی ہوئی اور دل میں ایک درد۔ چند لمحے لگتے ہیں اسے سمجھنے میں کہ وہ خواب تھا، مگر دل کہتا ہے دارین واقعی تکلیف میں ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کرتی ہے اور دھیرے سے دل میں کہتی ہے، آخر کیوں لگتا ہے کہ وہ آج رات بہت اکیلا ہے۔ کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ خواب بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر کچوکے لگا رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے بیڈ سے پاؤں نیچے رکھے، کمرے کے کونے میں رکھا قرآن اور جائے نماز جانے کب سے یوں ہی پڑے تھے، آج وہ انہیں دیکھ کے رک گئی۔ نہ جانے کون سی طاقت نے اسے اٹھایا۔ وہ خاموشی سے وضو کرنے چلی گئی، جیسے برسوں بعد کسی آواز نے اسے بلایا ہو۔
پھر اس نے نماز پڑھی۔ الفاظ بھولے ہوئے تھے لیکن نیت صاف تھی۔ رکوع، سجدے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کی زبان پر بے اختیار نکل آیا، یا اللہ! اس کا دل ہلکا کر دے، اسے تھوڑا سکون دے دے، دارین کو تھوڑی روشنی دے دے۔ پھر وہ چونکی۔ میں یہ کیوں مانگ رہی ہوں؟ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی وعدہ، پھر دل اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ہاتھ اب بھی دعا کی حالت میں تھے مگر نظریں خالی۔ پھر آہستہ سے بولی، کیا دعا دینے کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے؟ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے دارین خاموش بیٹھا تھا۔ نماز کا وقت گزر چکا تھا، صفیں خالی تھیں، صرف وہ رہ گیا تھا، بے آواز، بے حرکت اور بے نور۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے کئی راتوں سے نیند گم ہو چکی ہو۔ ہونٹوں پر کوئی دعا نہیں تھی، صرف دل میں شور تھا۔ وہ خود سے بات کر رہا تھا، نہایت خاموشی سے، مگر ہر جملہ چیخ کے برابر تھا۔ اے اللہ! میرے ساتھ ہی کیوں میری ہی زندگی میں ہر موڑ پر درد رکھا؟ جان سے پیاری بہن، وہ چلی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ محبوب کا وہ آخری جملہ جیسے سینے میں تیر بن کے گھس گیا، اور اپنوں کا، ان کی بے اعتباری، ان کا شک، وہ الزام جو میرے کردار پر لگا، وہ سب سے بدتر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتا ہے جیسے خود کو چھپانا چاہتا ہو۔ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں، جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو مکمل طور پر۔ اسی لمحے مسجد کے کونے سے ایک نحیف مگر پرسکون آواز ابھرتی ہے، بیٹا! دارین نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک بزرگ سفید کپڑوں میں، آنکھوں میں عجیب سا نور لیے اس کے قریب آ چکے تھے۔ وہ آہستہ سے دارین کے قریب بیٹھے اور نرمی سے بولے، تمہیں صبر کا انعام ملے گا، بس تھوڑا اور برداشت، تھوڑا اور وقت۔ تمہاری ہر چیخ، ہر آنسو اس ذات کے علم میں ہے۔ دھوکہ، الزام، جدائی، سب تمہیں بنا رہے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے۔ بس ایک وعدہ کرو، محبت کو دل سے نکالنا مت، لیکن اسے عبادت بنا لو۔ اپنے کام کو عبادت سمجھو، خود کو اپنے مشن، اپنے اللہ اور اپنے کردار تک محدود کر دو۔ ایک دن وہ سب کچھ تمہیں ملے گا جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے، لیکن تب جب تم اس قابل ہو جاؤ گے۔ دارین کی آنکھیں بھر آتی ہیں، مگر اس بار ان آنکھوں میں صرف درد نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہوتا ہے، یقین کا پہلا قطرہ۔ بزرگ کی آواز جیسے دل کے بند دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ دارین خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، ایک ایک لفظ جیسے روح کو چھو رہا ہو۔ محبت کو عبادت بنا دو، کام کو مشن، اور درد کو طاقت۔ یہ جملہ اس کے دل میں کہیں اتر گیا۔ اچانک وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور سجدے کی حالت میں گر گیا، ایسا سجدہ جس میں آنکھوں سے بہتے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، لیکن زبان پر پہلی بار ایک مکمل دعا تھی، یا اللہ! جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تو جانتا ہے، اب مجھے بنا دے، کسی مقصد کے لیے چن لے، مجھے ہمت دے۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا، جیسے ٹوٹے ہوئے پر جوڑ رہا ہو۔ جب اٹھا تو وہ وہی دارین نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نمی نہیں تھی، ایک چمک تھی، جیسے اندھیرے میں جلتی کوئی پہلی روشنی۔ چہرے پر سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا عزم۔ وہ جان چکا تھا اب وہ ٹوٹ کر نہیں جیے گا، اب وہ کچھ بنے گا، کچھ کر کے دکھائے گا۔ صبح کا وقت تھا،
علیزے کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، چائے کی بھاپ، تلے ہوئے پراٹھے، انڈے اور ساتھ ہنسی کے کچھ پرانے قصے۔ علیزے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر میز سجا رہی تھی۔ اس کے بھورے بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے اور نیلی آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا اثر باقی تھا۔ والد اخبار لیے بیٹھے تھے اور ماں بیٹی کے فائنل ٹرم کے بارے میں سوالات کر رہی تھی۔ بس موم، 2 ہفتے باقی ہیں امتحانوں کو، پریشر تو ہے مگر مینج ہو جائے گا۔ والد نے اخبار سے نظریں ہٹا کر پوچھا، اور آگے کیا سوچا ہے؟ نوکری تلاش کرو۔ علیزے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پراٹھے کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہا، ڈیڈ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر؟ موم نے حیرت سے پوچھا۔ میں ایک چھوٹا سا کیفے کھولنا چاہتی ہوں، چھوٹا سا کوزی سا، جہاں کتابیں ہوں، اچھی کافی ہو اور سکون۔ والد نے چائے کا گھونٹ بھرا اور لمحہ بھر سوچا، پھر بولے، اکلوتی بیٹی ہو تم، چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں ہوں، لیکن بزنس تمہیں پتہ ہے نا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ علیزے نے مضبوط لہجے میں کہا، مشکل تو زندگی ہے ڈیڈ، خواب اگر آسانی سے ملنے لگے تو خواب ہی کیا۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد ڈیڈ نے مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تمہیں پورے دل سے محنت کرنا ہوگی۔ علیزے کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس لمحے اسے لگا وہ پہلی بار واقعی اپنے راستے پر قدم رکھ رہی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں دارین عباس نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا۔ گاڑی کے دروازے تک جاتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اپنے پیچھے پڑے شہر پر ڈالی، شہر جہاں وہ بکھرا تھا اور شاید تھوڑا سا سنبھلا بھی۔ یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ اس کے صبر، شکست اور ابھرنے کا آغاز تھا۔ وہ میکینیکل انجینئر تھا، نیو یارک سے ماسٹر کرنے گیا تھا، فائنل سیمسٹر کے پیپرز ہونے والے تھے، مگر دل، وہ تو نیو یارک واپس جانے سے انکاری تھا۔ وہ سنگ دل لمحے، وہ کٹھور الفاظ، علیزے کی وہ باتیں جنہوں نے اسے نیو یارک کی ہر گلی سے بیزار کر دیا تھا، وہ سب سچ لگ رہے تھے، پر دل نہ مانا تھا۔ محبت، یہ دارین کے بس کی بات نہ تھی، یہ ہو گئی تھی اچانک، بے اختیار۔ کتنی کوشش کی تھی بھلانے کی، مگر دل سے کچھ نکالنا آسان کہاں ہوتا ہے، دارین خود سے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے۔ مگر اب سب ختم، نہ وہ درد، نہ تڑپ، بس ایک خالی جگہ اور اس میں اگلا قدم۔ اب کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری روح کو رون دے۔ اب صرف ایک راستہ ہے، کامیابی کا، اتنی بڑی، اتنی روشن کہ اگلی بار کوئی بھی مجھے توڑنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیسے کامیاب ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی اور دارین اپنی خاموشی اور ارادے کو ساتھ لیے ایک نئے سفر پر نکل گیا۔